سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ 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 اللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ رات کو اصل میں بارش ہوتی رہی ہے کافی دیر تک، صبح کی نماز تک تقریباً. اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. کل جو خشک سردی تھی اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، آج بالکل گلا بالکل ٹھیک ہے. کل چونکہ دھند زیادہ تھی اور خشک تھی، آج دل کر رہا ہے کہ آج خوب دوڑ لگائی جائے. یا حی یا قیوم. لنگس جو ہے نا وہ بھی آج فریش فیل کر رہے ہیں، فریشنس. یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک. میں اس کو تھوڑی دیر رکھ لوں، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آج ایک بہت بڑا روحانی سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ. اگر یہاں نہ کر سکے تو پھر انشاءاللہ تعالی گھر جا کے چائے پی کے یا چائے پیتے ہوئے آپ کے ساتھ بات کروں گا. ہو سکتا ہے پرانا ہو، کہیں پہ ذکر ہو اس کا، میری نظر سے نہیں گزرا آج تک، کسی مطالعہ میں یہ چیز نہیں آئی، اور میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں کل سے، تو میں اس کو کہیں رکھ لوں ایک دفعہ. یا حی، چونکہ مدیہ جو ہے نا، مدیہ کی بڑی خواہش ہے کہ سر پوش اپس کرے.
یا حی یا قیوم. پسینہ آ گیا. ہاں جی السلام علیکم. ہاں جی یا حی یا قیوم. آج بہت زبردست تازہ ماحول اللہ کی مہربانی سے. راک علی کیسے ہو؟ کیسی جا رہی اسٹڈیز؟ غلام مصطفیٰ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا حی یا قیوم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارسلان کیسے؟ ارسلان یہ اسلام آباد کا ایریا میری جان. جہانگیر خان کیسی جا رہی ہے آپ کی ٹریڈنگ؟ فیصل شاہ، فیصل کیسے ہو؟ اچھا جی. عامر فرید، عامر کیا حال چال ہے؟ علی محمد، علی محمد ٹھیک ہو؟ واقعی بزرگ ٹھیک کہتے تھے کہ یہ جو خشک ٹھنڈ ہوتی ہے نا، اس میں واقعی کھانسی جو ہے وہ لگ جاتی ہے. آج وہ موسم نہیں ہے چونکہ رات کو بارش ہوئی ہے. اتنا تازہ اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آئی کانٹ ایکسپریس دا فریشنس جو میں محسوس کر رہا ہوں پرسنلی. کیا خوبصورت تازگی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وقت تو بستر میں بھی راک علی گزر جاتا ہے. ایک تھوڑی سی چینج کرنی پڑتی ہے، اپنی سوئی ادھر سے ادھر لے کے جانی پڑتی ہے، تھوڑی سی پالٹی بدلنی پڑتی ہے. سستی اور چستی میں سین اور چے کا ہی فرق ہے. باقی تو آخر میں ستی ہے، سین تے. یہ تو سین کو چے سے بدل لیں، سستی کو چستی سے بدل لیں. انسان جب اس راستے کی طرف آ جاتا ہے نا، چستی کی طرف، پھر اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. میں اب کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ یار کئی دن سویا بھی رہتا ہوں، یعنی اٹھنے کو دل نہیں کرتا، باہر جانے کو دل نہیں کرتا. لیکن اس وقت بھی میری ایڈکشن یہ ہے کہ میں کھڑکی کے پاس منہ نکال کے باہر ایک دفعہ دیکھ کے، پھر چونکہ یہ جو صبح ہے نا، اگر آپ کی صبح اس طرح نہ گزرے بغیر نماز کے یا بغیر صبح خیزی کے، تو پورا دن آپ نے دیکھا ہوگا عجیب انسان پر مردنی سی چھائی رہتی ہے. وہ فریش نہیں ہوتا، اس کا پیشن اس سے محروم ہو جاتا ہے، مشن اس کا غائب ہو جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یار میری زندگی میں کوئی ویژن نہیں رہا، کوئی ڈریم نہیں رہا، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. عجیب بے رونقی، بے برکتی سی ہو جاتی ہے زندگی میں. لیکن جب آپ صبح خیزی کرنے شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک تو عبادت کا تصور ہو گیا نا، جو مذہب سارے مذاہب نے دیا ہے. ہمارا ایک اپنا تصور ہے اسلام کے حوالے سے، اس قطع نظر اس کے، یعنی اگر کوئی ہندو بھی صبح خیزی کر رہا ہے، کوئی سکھ کر رہا ہے یا کوئی عیسائی کر رہا ہے، تو وہ جو صبح خیزی کی بلیسنگز ہیں نا، یعنی مارننگ واک کی، اس پہ سب شریک ہیں. اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ فلاں مذہب کے لوگ ہی جب اٹھیں گے تو ان کو میں یہ دوں گا. نہیں، یہ بڑا خوبصورت فینومینن ہے. کاش ہم اس کو سمجھ جائیں. ہر وہ شخص جو وقت کی پابندی کرتا ہے،
ہر وہ شخص، وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے اگرچہ خدا کے وجود سے انکار کیا ہے، لیکن اس نے خدا ہی کے ایک قانون سے انکار نہیں کیا۔ یہ خدا کے فزیکل ورلڈ میں کامیاب ہونے کے فارمولے ہیں۔ یعنی میں میتھ کو نہیں مانتا، ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ جو نہیں مانیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہ الگ معاملہ ہے، وہ اللہ کی ڈومین ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے جو اس کو نہیں مانیں گے ان کا ایک اپنا تسلسل ہے، لیکن اس کے فارمولوں کو مانے بغیر بھی اگر کوئی عمل پیرا ہو جائے، میں نہیں مانتا کہ میتھ ہے، کیمسٹری ہے یا فزکس ہے فار ایگزامپل، لیکن میں اب کیمسٹری کا H2SO4 کا فارمولہ ٹھیک لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، آگ جو ہے وہ میں جلاتا ہوں، تو میں نے دراصل فطرت میں موجود فارمولے استعمال کر لیے ہیں مانے بغیر، یعنی میرا یہ ایمان ہے کہ اس سے یہ ہوگا، لیکن یہ کس نے بنایا فارمولہ وہ میرا ایمان نہیں ہے فار ایگزامپل۔ تو ہم ان لوگوں کو جو اس اللہ پر جس نے یہ سارے فارمولے بنائے ہیں ان کو نہیں مانتے، ہماری نظر میں ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کی نظر میں ہم کافر ہیں، وہ اپنے مذہب کے مومن ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے۔ تو اس لیے یہ قطع نظر اس کے کہ ہمارا ریلیجس کانفلکٹ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ نیچر سب کی ہے، آسمان سب کا ہے، کوئی آسمان کی بزرگی کو مانے یا نہ مانے، آسمان سب پہ ہے سائبان بن کر، یہ زمین کوئی اس کی عظمت کو مانے یا نہ مانے، گھر سب کے زمین پر ہیں، کھیتی باڑی کوئی کسان اللہ کو مانے یا نہ مانے اس نے فصل اگانی ہے، اور جب وہ فصل اگائے گا اور کھیتی باڑی میں محنت کرے گا، بیج لگائے گا، تو اللہ کی ذات اس کو ہمیشہ فصل دیتی ہے چونکہ اس نے فارمولہ ٹھیک لگایا ہے۔ یہ بڑا غور طلب پوائنٹ ہے جس میں اکثر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، اور اگر وہ کسان اللہ کو بھی ماننا شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یار وہ کریٹر کیا عظیم سخی کریٹر ہے کہ جس نے ہمیں ایک بیج کے بدلے میں کتنی بالیاں دے دیں، میں نے ایک بیج لگایا اور کتنا بڑا درخت اس پہ لگ گیا، میری نسلیں جو ہیں وہ آم کھا رہی ہیں یا انار اتار رہی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنا اللہ کو مان کر یا اللہ کو مانے بغیر، اور ایک ہے کہ اللہ کو ماننا، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے دین اسلام ہمارا ایمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین جب مکمل ہوا تھا تو یہ کمپلیشن ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، وہ اللہ کے فارمولے اس دنیا میں اپلائی کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ آفٹر لائف میں ایک اللہ بھی ہے جس کا میں نے سامنا کرنا ہے، جس کے فارمولوں کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے۔ تو اگر آپ اس پہ غور کریں اور مسلسل غور کیا کریں نا روکلی، یقین مانیے انسان کی زندگی عجیب فلفلمنٹ کی طرف چل پڑتی ہے، تکمیل ہونے لگتی ہے، فیلنگ ہو جاتی ہے اس کے اندر، اس کی جو سول کی کیویٹیز ہے، خلا جو ہے اس کا، وہ فل ہونے لگتا ہے۔ اور یہ بڑا خوبصورت ایستھیٹیکل ایکسپیریمنٹ ہے جو میں اکثر کرتا ہوں کہ فارمولہ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن اللہ کے فارمولوں کو مانتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور فارمولوں کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کے فارمولے اپلائی نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں انکمپلیٹ ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ انکمپلیٹ ہیں۔ کمپلیشن یہ ہوتی ہے آپ اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کی بھی مانیں۔ اللہ کو ماننا ایک فیتھ کا ایک اپنا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، اسلام قبول کر لینا فار ایگزامپل، اور اللہ کی ماننا جب آپ اس کی مان کر اپنی منوانا چھوڑ دیتے ہیں اور جو اس نے کہا ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس، تو آپ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو، چونکہ اللہ سب سے زیادہ بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، اس نے ہمیں بنایا ہے، اور جس نے پروڈکٹ بنائی ہے وہ پروڈکٹ کو خود کہہ رہا ہے، یہ جسم جو ہے اس نے بنا کے ہمیں عقل دے دی۔ آپ یوں سمجھیے کہ عقل آپ کا مینیجر ہے، عقل آپ کی مینیجر ہے، اور یہ پروڈکٹ جسم کی اس نے ہمارے حوالے کر دی، اور عقل کو یہ شعور دیا، شعور کہ بھائی آپ نے اس جسم کو ایسے ایسے استعمال کرنا ہے۔ آپ موبائل لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ جاتے ساتھ اس کو 2 گھنٹے کے لیے چارجنگ پہ لگا دیں۔ آپ کی عقل میں ایک بات آ گئی
میں نے اس طرح پاسورڈ لگانا ہے، میں نے اس طرح اس کے اوپر فنگر پرنٹس کے لیے کچھ کرنا ہے. تو گویا آپ یہ موبائل ایک پروڈکٹ ہے، آپ اس موبائل کو یوز کر رہے ہیں، میں ایک پروڈکٹ ہوں اور اس کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. تو اگر انسان اللہ کی طرف سے یہ کمانڈمنٹس لے لے، انسٹرکشن لے لے کہ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس، تو آپ دیکھیں کہ جو پروڈکٹ کو بنانے والا ہے، مینوفیکچرر انسانیت کا، انسان کا، میرا آپ کا جو مالک اور خالق ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس. ڈو دس امر اینڈ ڈونٹ ڈو دس، اور نہیں کا ایک سیگا آ جاتا اس میں. اور اگر میں اللہ کی بات نہ مانوں لیکن میں یہ کہتا رہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو یہ کیسا ماننا ہوا؟ یہ صرف لفظ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ محض لفاظی ہے کہ آپ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. تو یہ جو ایمان ہے یہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. قالت الاعراب آمنا، عرب کے بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. تو ان کو کہا گیا کہ ان سے کہیں کہ ابھی ایمان تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا، کیونکہ اگر ایمان صرف زبان پہ ہے نا تو انسان کہتا رہے گا آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی مسجد میں اگر آپ مسلمان ہیں، مسجد کے اندر مومن بھی آپ اپنے آپ کو کہہ لیں، لیکن جو ہی آپ مسجد اور اس سے مدرسے سے باہر نکلیں، گلی میں آئیں، بازار میں آئیں، اپنی سوشل لائف میں میاں بیوی کے تعلقات، اولاد کے تعلقات، والدین کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے تعلقات، ہمسائے کے تعلقات، بزنس کے، ڈیل کے، اگر اس میں اللہ کے فرامین، احکامات نظر انداز ہو جائیں کہ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس، تو پتہ کیا ہوگا؟ حلق سے اوپر اوپر تو ہمارا رہے گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں جی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر وائلنٹ بھی ہو جائیں، متشدد بھی ہو جائیں، لیکن ہماری اپنی زندگیوں کے اندر فروٹفل رزلٹس نہیں نکلیں گے. ریزن کہ اللہ نے یہ جو کائنات میں راکلی فارمولے بنائے ہیں نا، وہ سب کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی مخلوق ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اس کی مخلوق نہیں. یہ پوری کائنات، آسمان، زمین، چرند پرند، حشرات الارض، وہ بھی جنہیں ہم نہیں جانتے، وہ کل مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. خالق ہے واحد، لا شریک، لا شریک لہو، وہ واحد ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اب مخلوق اپنے خالق سے انکار کر کے بھی خلقت کے جو فرامین ہے، فارمولے، ان پہ عمل پیرا اگر ہو جائے تو اس کو اس وقت تک رزلٹ ملتے رہیں گے جب تک فزیکل فارمولے موجود ہیں. سمندروں کو اگر آپ تسخیر کر لیں، اور جن قوموں نے سمندروں کو تسخیر کر لیا ہے، سمندروں نے اپنے راز، اپنا سینہ کھول دیا ہے. لولو والمرجان تک ہم نہیں پہنچ سکے انفارچونیٹلی. سمندر کی تہہ میں جو مونگے تھے، موتی تھے، ہم ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے، حالانکہ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. تو ہم نے اللہ کو مانا ہے، لیکن اللہ نے جو کہا کہ پہاڑوں میں منرلز میں نے رکھ دیے، سونے چاندی کے ذخائر ہیں، فلاں دھاتے ہیں، تم سمندروں میں جاتے ہو، تمہاری خوراک بھی ہے تمہارا. تو اگر ایک مچھیرا مچھلی بھی پکڑے اور جس نے مچھلی اس کو دی ہے اس کو بھی مان لے، تو اس کی لائف، اس کی ذات مکمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. مکمل دین کا یہی فارمولہ ہے. دوسرا ایک بڑا سیکرٹ جو ایکسپوز ہوا، اینڈ آئی ووڈ لو ٹو شیئر اٹ ود یو آل. یا حیو یا قیوم، مجھے یہ لگتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت میرے ذہن میں کل سے گردش کر رہی تھی کہ قیامت کے دن ان کے اعضاء بولیں گے. آنکھیں بولیں گی، ناک بولے گا، منہ بولے گا، ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، یعنی جسم کے کل اعضاء وٹنس کریں گے، ان کو گویائی مل جائے گی. اچھا، اب میں سوچ میں پڑا رہتا تھا اکثر کہ بھائی اللہ کو تو سارا کچھ معلوم ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، حساب کتاب کرامن کاتبین، تو میری اپنی گواہیاں کیسے ہوں گی؟ تو میں کل ایک سرور کو میں نے اوپن کیا ہوا تھا بیک اینڈ میں، ڈیولپر اور پروگرامر جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ سمجھ آئیں گے. تو اس میں ایک لاگ کا سیکشن ہوتا ہے، لاگ، کس موقع پر، کس لمحے میں کون سی ایکٹیویٹی ہوئی. تو اس کو میں ریڈ کر رہا تھا اس کی ٹائم سٹیمپ کے ساتھ، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کس موقع پہ کیا ہوا سرور میں. اسی طریقے سے ایک 90s میں واچ ڈاگ آیا تھا، ابھی بھی ہوگا شاید، کہ کی بورڈ میں کب کس نے کون سی کی کو پریس کیا ہے، تو وہ پورا لاگ ایک لکھتا جاتا تھا، پوری سینٹینسز. یہ MS میسنجر کے دور کی بات ہے. تو نیٹ کیفے والے جو ہوتے تھے انہوں نے لگایا ہوتا تھا تاکہ انہیں پتہ چلتا رہے کہ کوئی کیا چیٹ کر رہا ہے. یاہو میسنجر اور MSN میسنجر کے دور کی بات بتا رہا ہوں. تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا، میں بھی یہاں اس زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں،
اس زمین کے اندر اللہ کا سسٹم ہے، میرے ہر عضو کے اندر، میرے ہر خلیے میں اللہ کا ایک سسٹم ہے، میں کچھ بھی چھپا نہیں سکتا، کچھ بھی چھپا نہیں سکتا۔ اب میں سوچ میں پڑا رہتا تھا کہ کیسے، ایک تو یہ ایمان ہو گیا نا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ تو الگ ہو گیا ایمان، لیکن وہ کیسے کرتا ہے، سائنس ہوگی نا اس کی کوئی نہ کوئی۔ تو پھر میں وہ ڈی این اے تک پہنچا، اور جو جینز کی کہانی میں اکثر شیئر کرتا ہوں، جینومز وغیرہ کی، یعنی اللہ نے انسان کی زبان کے اندر، آنکھوں کے اندر، کان کے اندر ایک سسٹم ایسا لگا دیا ہے کہ وہ گواہی دیں گے کہ ہم کو اس نے کیسے استعمال کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے صبح خیزی پہ مجبور کر کے رکھتی ہے کہ میرے جسم کے اندر ایک ایسا میکنزم ہے، میری زبان کے اندر، میری آنکھوں کے اندر، کہ وہ سارا کچھ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اچھے ایکشنز آپ کی زندگی کا حصہ بنے، تاکہ کل کو جب یہ ریکارڈڈ لاگ آپ کا پیش ہو آن دا ڈے آف ججمنٹ، اور گواہی آپ کو دینی پڑے آپ کے جسم کو، آپ کے خلیوں کو، آپ کے بارے میں، تو اس کے اندر جو ریکارڈنگ کا لاگ نکلے گا، اس میں ذکر اللہ بھی ہو، اس میں محبت بھی ہو، اس میں کائنڈنس بھی ہو، ایمپیتھی بھی ہو، خلوص بھی ہو اس کے اندر۔ اور پھر یہی چیزیں، یہی جسم جب مٹی میں ملتا ہے نا قبر کے اندر، تو چونکہ آپ شاہد ہو کر گئے ہیں، وٹنس کر کے جا رہے ہیں، آپ کا خلیہ خلیہ ایک چیز کو گواہ بناتا ہے، تو آپ کی وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی گواہ بن جاتی ہے، اور وہاں آنے جانے والوں کو بھی وہ گواہیاں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑی سائنس ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں اس کو اس طریقے سے جب آپ دیکھیں گے نا، تو آپ کے اندر ایک ریلیکسیشن ابھرے گی، اور آپ اپنے اعضاء کو بہتر مینج کرنا شروع کر دیں گے۔ آج سے آپ اپنے اعضاء کو بہتر طریقے سے مینج کریں گے۔ میری آنکھیں کل کو میری وٹنس ہوں گی، میں کو اچھا سنوں، میں کو اچھا نظارہ دیکھوں، میری زبان سے اچھے الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں، میرا جسم دوسروں کے لیے راحت کا سبب ہو، میں دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بن جاؤں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کو مزید تھوڑا سا ریفائن کریں، غور کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں دراصل کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آخر میں آج تہجد کے وقت کی کوئی خاص کیفیت تھی، اللہ کی مہربانی سے اللہ کا فضل ہوا، باوضو حالت میں تہجد کی گھڑیوں میں جائے نماز پہ ایک خصوصی ذکر جو ہے وہ نازل ہوا ہے، آمد ہوئی ہے اس کی، وہ آپ سب لوگوں کا حصہ ہے، جس کی روح اس کے ساتھ ٹیون ہو جائے، یہ اس کا ہے۔ نیچے کومنٹ میں میری اپنی آواز میں جس کیفیت میں نے اس وقت محسوس کیا اپنے آپ کو، وہ کیفیت دل والوں کے لیے ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ذاکر بنائے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو فذکرونی کا عرفان عطا کرے، میں اور آپ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ادروائز دیکھا جائے تو یہ کائنات کی ہر چیز، ہر وہ چیز جس کو نباتات یا جماعتات یا حیوانات کی لسٹ میں ہم شامل کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح، اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم انسان، جس کی میں نے شروع میں بات کی، ہمیں اس نے اعضاء اسپیشل دیے، عقل دی، وجدان عطا کر دیا، وجدانی ملکہ، ہماری ایستھیٹک، ہم اپنے چوائس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو وہ انتخاب کی صلاحیت عطا کر دے، انتخاب کی صلاحیت کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کہ میں اور آپ جب تک زندہ ہیں اس جسم کی ڈومین میں، ہم ایسی گواہیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب ہمارا حشر ہو اور ہماری گواہیاں پڑھیں، عدالت میں مقدمہ ہو، تو ہمارے حق میں وٹنس باکس کے اندر ہمارے اپنے اعضاء کھڑے ہو جائیں، زبان کھڑی ہو جائے، ہاتھ کھڑا کر دے کہ مالک یہ تیرے ذکر میں تر رہتی تھی، آنکھیں چمکنا شروع کر دیں کہ مالک جائے نماز پہ یہ آنکھیں رویا کرتی تھی، یہ بہت روتا تھا، مالک میں بھیگا رہا ہوں یا میں بھیگی رہی ہوں۔ یہ کان کھڑے ہو جائیں، مالک تیرا ذکر سن کر اس کو راحت ملتی تھی، تیرے ذکر سے یہ مست ہو جاتا تھا، اس کے اندر جذب و کیف کی ایک سہولت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ زمین جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، یہ مٹی یہ گواہی دے، کیونکہ جب ہم نے اس مٹی میں ہمارا جسم رکھ دیا جائے گا، اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، منو مٹی، قبر اندھیری میں، پھر یہ ذکر چراغ بن کر روشنی کر دیں گے۔ درود شریف
کی جتنی محفلیں آپ نے آباد کی ہوں گی، جیسا شغف ہوگا آپ کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، آپ کی مٹی میں اسی قدر روشنی آ جائے گی، آپ کی مٹی اسی قدر معطر ہو جائے گی، مہکنا شروع کر دے گی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے کی محفل میں جس قدر فذکرونی کیا ہوگا، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اور جتنا کچھ آپ نے اللہ کے لیے سیکھا ہوگا، جتنی دفعہ آپ نے اللہ کے لیے صبر کیا ہوگا، جتنی دفعہ آپ کو غصہ آیا ہوگا اور آپ نے اللہ کے لیے برداشت کا مظاہرہ کیا ہوگا، آپ کو کسی بات پہ لالچ آئی ہوگی، غرض پیدا ہوئی ہوگی، لیکن آپ اللہ کے لیے بے لوث ہو گئے ہوں گے، تو اگر آپ نے کوئی بھی ایسا عمل کیا، یقین رکھیے آپ کے اپنے وجود کے اندر، میرے وجود میں لاگ لکھا جا رہا ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، فیلنگز ریکارڈ ہو رہی ہیں، نیت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ عمل تو دیکھنے والے بھی دیکھ لیتے ہیں نا، عمل عام انسان بھی دیکھ لیتے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک تیسری کیٹیگری ہے۔ فرشتوں نے ہمارا ظاہر دیکھ کر یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فی الارض، لیکن میں آپ کو اکثر کہتا ہوں وہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں اپنے بندے کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ تو جب آپ کا ظاہر لوگوں نے بھی، فار ایگزامپل لوگ بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، کچھ فرشتوں کی رپورٹ بھی میرے اور آپ کے حق میں نہ ہوئی، لیکن میری نیت، آپ کی نیت، خلوص جو باطن میں تھا اور جس کا صرف اللہ نگران تھا، اللہ نے بڑا خوبصورت کوٹا رکھا ہوا ہے ہمارے اپنے وجود کے اندر، جو صرف کنٹرول اس کے پاس ہے۔ دنیا میں کسی رشتے کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم اندر سے کیا ہیں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کو آپ کے اندر آپ کی اصل کا بھی پتا ہوتا ہے، آپ کے اندر آپ کے باطن کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ باقی تمام جو فرشتے ہیں نا یا انسان، وہ ظاہر کو ریکارڈ کرنے والے ہیں، لیکن جو کچھ باطن میں ریکارڈ ہو رہا ہے اس نے ایک سافٹ ویئر لگایا ہوا ہے۔ رات کی تنہائی میں، بند کمرے میں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ جائے نماز پہ بھی ہوں، فرشتے یہ تو لکھ لیں گے کہ جائے نماز پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، یہ ان کو نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے، لیکن وہ جو کیفیت ہے نا، ایک خاص الخاص کیفیت، وہ صرف اللہ سے جڑتی ہے، اور اس کا نگران، اس کا شاہد، اس کی گواہی صرف اللہ دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بڑی گہری بات بتا دی ہے، اس پہ غور کریں گے تو آپ کو لذت دوبالا ہو جائے گی، دل والوں کو سمجھ آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان خاص الخاص بندوں میں شامل فرمائے اور ان خاص الخاص لمحات سے بہرہ مند فرمائے جس کا نگران، جس کا نگہبان، جس کا رازدار صرف وہ ہے۔ یقین مانیے اس کی زیادہ پرواہ کریں۔ انسانوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، انسان فرشتوں کو بھی کچھ اچھا دکھا سکتا ہے بظاہر، لیکن وہ جو اللہ انہ علیم بذات الصدور ہے نا، وہ جو اللہ دلوں کا بھید جانتا ہے، کلیجے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، مجھے اس میں بڑا خوبصورت پیکج نظر آتا ہے کہ بے شک عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے اونٹ ذبح کیا، پتہ چل گیا کہ جی اونٹ ہے، لوگوں نے دیکھ لیا اونٹ ہے، بہت بڑی قربانی کر دی، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے قربانی کس لیے کی ہے۔ تو اس لیے جو انسان اندر سے بدل جاتا ہے نا، جس کی شخصیت بدل جائے، جس کا کردار بدل جائے، وہ پھر اس لاگ کو بہتر انداز میں سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر سستی نہیں کرتا، باہر نکلیں، گواہیاں بنائیں۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے، اس جسم کو ورزش کا عادی کر کے آپ موت سے نہیں بچ سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس جسم کا مقدر ہے فنا ہو جانا، لیکن آپ اس کو جب تک آپ کے اختیار میں ہے، آپ امین ہے اس جسم کے، آپ امانت میں خیانت تو نہ کریں نا، اور اگر ہو گئی ہے تو توبہ کر لیں آج، اللہ کی اس امانت کو بہتر انداز میں رکھیں، اس کو ڈنڈ شنڈ لگائیں، اس کو بیٹھکیں لگائیں، خوراک دیں اس کو، پھر نہیں مڑ کے آنا بابا اس دنیا میں، کو مالٹے سیب کھائیں، گڑ شڑ کھائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور شکر اس کا ادا کرتے رہیں، کہتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنا ہی کرنا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے زندگی، لمبے چوڑے فلسفوں میں مت پڑا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں جہاں بھی ہیں اللہ کریم اپنے خزانوں سے ان کے لیے روزگار کا بندوبست فرما دے، اللہ کریم انہیں کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے۔ اللہ سخی ہے،
ہم اس کے طلبگار ہیں، ہم سوالی ہیں۔ اللہ کریم میرا، آپ کا، ہم سب کا، ہم سے نسبت رکھنے والے ہر انسان کا دامن بھر دے، جھولیاں بھر دے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہمارے بزرگ ہیں، ہم سے نسبت رکھتے ہیں، جنہیں ہم یاد کرتے ہیں یا جنہیں ہم یاد نہیں بھی کرتے اور وہ ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ رکھتے تھے، آدم کی اولاد تو تھے نا۔ اللہ کریم ان کی بخشش فرما دے، اللہ کریم ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ان کی کمی کوتاہیوں کو دور فرما دے، ان کی تقصیرات معاف فرما دے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو مٹی کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ اس مٹی کے لیے اچھی یادیں قائم کریں، میں اور آپ اس وجود میں اچھی یادوں کا آرکائیو بناتے چلے جائیں۔ جب قیامت کے دن میرا اور آپ کا لاگ پیش کیا جائے، اللہ کریم انی اعلم ما لا تعلمون کہہ کر ویٹو پاور استعمال کریں اور فرشتے کیا کہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ جی آپ پاک ہیں، ہم صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تو جب آپ نے کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، سبحان اللہ، فرشتوں نے بھی کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ کریم نے کہہ دینا ہے کہ جاؤ موج کرو، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ خوش گمانی اللہ سے رکھا کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کریم بڑے لاڈ سے، پیار سے، محبت سے صبح کے وقت احادیث ہیں مستند، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، یہ ایک سمبولک انداز میں، اور پکارتے ہیں۔ ہے کوئی؟ بہت سارے لمحات ایسے آتے ہیں، تہجد کے لمحات ہیں، صبح کا قرآن، صبح کی تلاوت، صبح کا ذکر خاص الخاص انداز میں وٹنس کیا جاتا ہے۔ کچھ لمحات ہوتے ہیں نا، جیسے کچھ دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں، کچھ مقامات، مقام ابراہیم جیسے، کچھ سنتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، کچھ معاملات بڑے اہم ہوتے ہیں، جیسے جمعہ ہے، دنوں کا سردار کہا گیا۔ سعودی عرب حرمین شریفین کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا میں ہے کوئی ایسا خطہ؟ تو کچھ لمحات بھی، کچھ گھڑیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جب انسان کا دل، اس کی چڑیا جو ہے نا وہ چوں 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 کرنے لگتی ہے، کوئل کو 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 کرنے لگتی ہے۔ کبھی اللہ کریم مجھے اور آپ کو وہ لمحات عطا کر دے، اور ساتھ ہی قیامت کے دن انی اعلم ما لا تعلمون کا پیکج بھی ہم کو مل جائے۔ میں دعا گو ہوں، اللہ کریم جتنے بھی لوگ کرونا کی وجہ سے بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں یا گھروں میں ہیں یا وہم کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ کریم انہیں اپنی طرف سے تسلی، تشفی اور صحت، کامل صحت عطا فرمائے۔ اللہ کریم انہیں اپنی حفاظت کے انتظام کے ساتھ رکھے، اپنی حفاظت کے نظام میں رکھے۔ دنیا کا کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس اللہ کی مرضی کے بغیر ہمیں نہیں مار سکتا۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنی نسبت قائم رکھیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس دنیا میں روشن چراغ بنا کے رکھے، اور جب ہم اسی مٹی کے اندر، منو مٹی کے اندر دفن کر دیے جائیں، ہمارا وجود اس مٹی کے ذرے ذرے کو گواہی دے، مٹی کا وہ والا قطعہ، وہ والا حصہ جس میں میرا اور آپ کا وجود رکھا جائے، وہ بھی روشن ہو جائے، اور آتے جاتے راہگیروں کو اس قبر کی وہ روشنی ملنا شروع ہو جائے، وہ ذکر ملنا شروع ہو جائے، چونکہ ڈی این اے تو اسی مٹی میں ہوگا۔ مٹی کا ذرہ ذرہ چیخ چیخ کر، مسکرا مسکرا کر گواہی دے رہا ہو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ سب پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ آپ سے نسبت رکھنے والے ہر انسان پر، آپ کے والدین پر، آپ کے اساتذہ کرام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں نازل ہوں۔ مجھ پر، میرے اہل و عیال پر، میرے اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات پر، بالخصوص میرے استاد محترم واصف باصفا پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں، اور ہر اس انسان پر جو کبھی اس زمین پر آئے گا اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، مومن ہوگا، اس پر سلامتی ہو، برکتیں ہوں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ ہر اس گمنام مجاہد پر جو اس وطن کے لیے، اللہ کے لیے مر مٹا، اپنے خون کا نذرانہ دے دیا، جسے ہم نہیں جانتے، جس مٹی میں دفن ہے، اللہ کریم اس شہید کے پاک خون پر سلامتی بھیجے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، اور اس شہید سے نسبت رکھنے والے ہر انسان پر اللہ کریم
اپنی جناب سے سلامتیاں نازل فرمائیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ ہر وہ شخص جسے اس وطن عزیز پاکستان سے محبت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کریم اس پر سلامتی بھیجے، اس کو سلامت رکھے، اس کو سدا محترم رکھے، اس پر اپنی جناب سے اپنی ملکوتی طاقتوں کے ساتھ رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ اور ہر وہ شخص جو وطن عزیز پاکستان کا دشمن ہے، اللہ کریم اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دے، اللہ کریم اس کی نحوست اور نجاست سے اس پاک دھرتی کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اللہ کریم اس کی سازشوں، مکاریوں اور عیاریوں سے سادہ لو مسلمانوں اور پاکستانیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔